محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں کچھ عائلی مسائل کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ایک آیت کریمہ سورہ نور کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 32۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم اپنے میں سے ایامہ کا نکاح کروا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لوڈیوں میں سے جو صالحیت اختیار کرنا چاہتے ہو ان کا بھی نکاح کروا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایامہ کے نکاح کی بات کی ہے کہ تم اپنے میں سے ایامہ کا نکاح کروا دو۔ ایامہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ایامہ کہتے ہیں اس مرد کو جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہو۔ اسی طریقے سے اس عورت کو بھی ایامہ کہتے ہیں جو بیوہ ہو چکی ہو، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو یا اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو اور وہ تجرد کی زندگی گزار رہی ہو۔ اسی طریقے سے ایامہ میں وہ مرد اور عورتیں بھی آتے ہیں جو کنوارے ہوں لیکن بالغ ہونے کے بعد تجرد کی زندگی گزار رہے ہوں، یعنی بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہوں معاشرے کے اندر۔ ایسے لوگوں کو عربی زبان میں ایامہ کہا جاتا ہے، ایم کی جمع ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے میں سے ایسے مردوں کا یا ایسے عورتوں کا جو بالغ ہونے کے بعد بھی تجرد کی زندگی گزار رہے ہوں، یعنی انہوں نے شادی ہی نہ کی ہو یا شادی کی ہو لیکن طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو چکی ہو، ان سب کا نکاح کروا دو۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اپنی لوڈیوں اور غلاموں کا بھی نکاح کروا دو۔ یہ صالحیت کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ یعنی فقیری یا محتاجی یہ نکاح کے راستے میں روڑا نہیں بننا چاہیے۔ اس بارے میں آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی، وہ واقعہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو انتہائی غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری کے گھر بھیج دیا، جاؤ فلاں کے گھر پہ اور ان سے بولو کہ اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کر دے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ غریبی کی انتہائی بڑی مثال ہے۔ اور پھر اسی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اس انصاری نے اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دیا تو پورے مدینے کے اندر ان سے زیادہ خرچیلا گھر کوئی نہیں تھا کہ جس کے اندر اس سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اپنے فضل سے غنی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر معاشرے کے سرکردہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے میں سے جو بیوہ ہو، مطلقہ ہو یا کنواری ہو لیکن تجرد کی زندگی گزار رہے ہو، ان سب کا نکاح کروا دو۔ ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ کے اندر حدیث نمبر 14129 اور علامہ مقدسی نے الاحادیث المختارہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، حدیث حسن ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں کو مؤخر مت کرنا، 3 چیزوں میں دیری مت کرنا. پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی الصلاۃ اذا آتت، نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لینا، اس میں دیری مت کرنا. والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کو جو ہے کفن دفن کر کے یعنی انتقال ہو جائے تو دیری مت کرو، اس کو تیار کر کے فٹافٹ جنازہ پڑھ کے دفن کر دو. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ والایم اذا وجدت لها کفوا، کہ اور بیوہ یا مطلقہ عورت جب اس کا کفو مل جائے یعنی جب اس کا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کر دو، اس میں دیری مت کرنا. ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی تشریح مزید ملتی ہے کہ اگر تم من ترضون دینہ و خلقہ، کہ اگر رشتہ مل جائے اور اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. گویا کہ قرآن مقدس، آیت کریمہ اور حدیث ہم کو یہ حکم دیتی ہے کہ تجرد کی زندگی یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں ایک روایت علامہ دولابی نے القنا والاسماء کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، حدیث نمبر 491، اور علامہ بیہقی نے، علامہ طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، حدیث حسن ہے. ابو نجیح یسار المکی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان موسرا لان ینکحا، جس کے پاس طاقت ہو کہ وہ نکاح کر سکے، جس کے پاس طاقت ہو کہ وہ نکاح کر سکے، فلم ینکح، اور وہ نکاح نہ کرے، یعنی اس کے پاس طاقت ہے، طاقت سے مراد بیوی کو رکھنے کی طاقت ہے، اس کے پاس اس کی قوت ہے، فلم ینکح، اس کے باوجود بھی وہ نکاح نہ کرے، فلیس منا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث پر غور کیجئے، ان حدیث پر اور قرآن کی آیات پر. آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے تجرد کی زندگی گزارنا، اور یہ تجرد کی زندگی انسان کو بیماریوں کا گھر تو بناتی ہی ہے، اس کے ساتھ پورے معاشرے میں فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کے نظائر اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہزاروں موجود ہیں، اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. ایک بڑا اہم مسئلہ اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کا طلاق ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک گویا کہ جیسے وہ عورت منحوس بن جاتی ہے، ہم اس کو نحوست کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک ہمارے دوسرے سماج کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت ہی منحوس ہو جاتی ہے. اسی لیے کچھ زمانے پہلے ان کو شوہر کی چتا کے ساتھ ہی جو ہے ستی کر دیا جاتا تھا. لیکن اسلام وہ مذہب نہیں ہے. آپ کو بتاؤں میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی. آئیے آج 3 صحابیات کا تذکرہ کرتا ہوں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلا نکاح ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوا تھا. پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ابو حالہ بن بناش التمیمی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، دوسرا نکاح ہوا عتیق بن عابد المخزومی سے. دوسرا نکاح کس سے ہوا؟ عتیق بن عابد المخزومی. بیوہ ہو گئی، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوسرے شوہر ان کے ہیں عتیق بن عابد المخزومی. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو تیسرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی. پڑھیے سیرت کو. اسلام ایسے معاشرے کا تصور ہی نہیں رکھتا ہے کہ جس میں کوئی آدمی اپنے اندر شادی کی قوت پاتا ہو اور وہ تجرد کی زندگی گزارے.
اسلام حدیث کے اندر کوئی ایک حدیث آپ کو ایسے نہیں ملتی کہ جس میں تجرد کی تعریف کی گئی ہو، بلکہ حدیثیں یہ کہتی ہے، اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت موجود ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا کل انتقال ہو جائے گا اور میں آج مجرد ہوں تو میں آج شادی کر لوں گا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس رات میں برکت دے دے اور کوئی مجھ سے ایسی اولاد ہو جائے جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرتی رہے اور اپنے دین کے لیے، اپنے قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ یہ اسلام کا مجاز ہے۔ ایک صحابیہ ہے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور اور بڑی فضیلت والی صحابیہ ہے، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ پہلا نکاح اسما بنت امیس کا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مکے سے ہجرت کر کے انہی کے ساتھ یہ مدینہ آئی تھی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے بچے تھے ان کے ساتھ یہ جو عدت ہے وہ عدت گزار رہی ہیں ان کی انتقال کی شہادت کے بعد۔ وہ معاشرہ دیکھیے، اسلام کا وہ معاشرہ، جیسے عدت ختم ہوتی ہے ان کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ عدت ختم ہوتی ہے اور نکاح کا پیغام دیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے شادی کر لیتے ہیں، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ ان کو پالتے ہیں کہ ان کو بات کی کمی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہاں بات آئی ہے، کہہ دیتا ہوں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، اور عموماً بات جب کوئی آدمی دیندار بنتا ہے بیواؤں کی مدد کرنے چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کا گھر میں جینا حرام کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کا۔ اسلام نے اسی بند کو باندھا ہے کہ اس کو نکاح میں لے لو تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ان یتیموں کی بھی پرورش ہوگی اور اس بیوہ کی بھی پرورش ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم نے پیسے سے اس کی مدد کر دی، مال سے اس کی مدد کر دی، لیکن اس کی خواہشات بھی ہے نا، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے اسی طریقے سے انسان کی خواہشات بھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کو وہ کیسے پوری ہوگی؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس کا شعور نہیں ہوگا تو غلط راستے پر نکل جائے گی، اگر اس کا دین مضبوط نہیں ہوگا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو۔ اور ایسی ہزاروں مثالیں جو سماج کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، جبکہ اس سے پہلے ان کی پہلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی موجود ہے، دوسری شادی کی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بچوں کی کفالت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ خلافت کے بعد آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، عدت پوری ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی بھی تھی، کیونکہ جعفر طیار جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، رشتے میں آپ کی بھابھی ہوتی تھی اور ان کے بچے آپ کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بیٹا تھا ان کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجوں کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بیٹے کی بھی انتہائی محبت کے ساتھ پرورش کی ہے۔ اٹھا کر کے تاریخ دیکھو، یہ ہے ہمارے اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا کہ عورت بیوہ ہو گئی
تو منحوس ہو گئی. بلکہ ایک صحابیہ کا واقعہ پیش کرتا ہوں, پریشان ہو جائیں گے, حیران ہو جائیں گے اس واقعے سے. حضرت عاتکہ بنت زید صحابیہ ہے, ان کے پہلے شوہر ہیں, ان کا پہلا نکاح ہوا تھا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی کے ساتھ انہوں نے مکے سے ہجرت کی تھی, مدینہ آئی تھی. زید نے کچھ دنوں کے بعد ان کو طلاق دے دی کسی بات پر, بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ان کو طلاق دے دی. ان کا دوسرا نکاح ہوا حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. طلاق کے بعد دوسری شادی, دوسرا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اچھا, یہ اپنے دور کی انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی. عاتکہ بن زید, ان کی سیرت پڑھو, انتہائی خوبصورت خاتون تھی. عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت میں اس طریقے سے گرفتار ہوئے کہ جنگ وغیرہ میں نہیں جاتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی غصہ آیا دیکھ کر کے کہ تو بیوی کا بالکل پلو سے پٹ گیا, یہ جنگ وغیرہ میں بھی نہیں جا رہا, جہاد کے لیے بھی نہیں نکل رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دے. تو بڑی جب مجبور ہوئے تو انہوں نے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہوں نے ایک طلاق رجعی دے دی عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک دن رات میں اپنی بیوی کی یاد میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, تو آپ انتہائی نرم دل تھے, تو دوسرے دن اجازت دے دی کہ ٹھیک اپنی بیوی سے رجوع کر لو. انہوں نے پھر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. یہ دونوں کی محبت جو تھی یہ عرب کے اندر انتہائی مشہور تھی کہ عبداللہ اور عاتکہ کی محبت ہے, یہ محبت اسے کہتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہو گئے ایک جنگ میں. اب یہ کسی دوسرے سے تیسرا نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن معاشرے کے بڑے لوگوں نے, ان کے پڑوسیوں نے اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے, صحابیات نے ان کو سمجھایا, ان کو کنونس کیا تیسرے نکاح کے لیے. اور پھر انہوں نے تیسرا نکاح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام بھیجا, اور تیسرا نکاح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو حضرت عاتکہ کے چچازاد بھائی بھی تھے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا. یہ تیسرا نکاح تھا ان کا. لیکن قسمت دیکھیے کہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. آپ وہ سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ان کو خنجر مار دیا تھا, شہید کر دیے گئے. اب یہ تیسرا نکاح بھی اب یہ زندہ ہے. 3 نکاح پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. اب چوتھا نکاح ان سے کرتے ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عدت پوری ہوتی ہے, نکاح کا پیغام دیتے ہیں, اور یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے حواری رسول کا خطاب دیا تھا. عبداللہ بن زبیر کے ابا ہیں, اور اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں. اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے. نکاح کا پیغام دیتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد, اور پھر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیتے ہیں. یہ چوتھا نکاح ان کا. لیکن ان سے نکاح کرنے کے بعد جنگ جمل جب ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, تو جنگ جمل میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. یہ چوتھا نکاح تھا ان کا. اب اس کے بعد پھر جب زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, تو ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے 25 سال بڑی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عاتکہ 25 سال بڑی تھی. حضرت عاتکہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا, اور پھر اس کے بعد یہ 5واں نکاح کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاتکہ بنت زید سے. انہی کی زوجیت میں کربلا کا جو سانحہ پیش آیا سن 680 عیسوی میں, اس سے 8 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی زوجیت میں حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ غور کیجئے, ہمارے معاشرے کے اندر, عرب معاشرے میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی
کہ جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ حضرت عاتقہ سے نکاح کر لے، کیونکہ ان کے اکثر شوہر شہید کر دیے گئے اور اسی لیے ان کو زوجۃ الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کی بیوی۔ 5 نکاح ہوئے ہیں، 5 نکاح۔ آپ اندازہ کیجئے اپنے معاشرے سے اس معاشرے کا توازن۔ وہاں اسلام نے اس چیز کو غلط نہیں سمجھا ہے، اسلام نے اس چیز کو برا نہیں سمجھا، بلکہ اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، تم میں سے کوئی عورت اگر مطلقہ ہو جائے، اس کا باپ زندہ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی کر دے دوسری۔ باپ نہیں ہے، بھائی موجود ہے، بھائی اس کی شادی کر دے، دادا موجود ہے، دادا اس کی شادی کر دے، چچا موجود ہے، چچا اس کی شادی کر دے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو اس علاقے کے، اس گاؤں کے، اس محلے کے بڑوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ علی اذا وجدت ایم لہا کفوا، کہ جب تم والایم اذا وجدت لہا کفوا، کہ جب کسی بیوہ کا کفو، اس کا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کر دینا۔ یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی۔ لیکن ہمارا معاشرہ اتنا سڑا ہوا ہے کہ یہ بیواؤں کی مدد کر کے نام پر چندہ دینا تو جانتا ہے، یہ چندہ دینا جانتا ہے۔ اگر باہر مسجد کے باہر کوئی عورت بیٹھی ہو کہے کہ میں بیوہ ہوں، میرے 2 بچے یتیم ہیں، تو ان کے لیے 10-20 روپے کا چندہ پھینکنا جانتا ہے، لیکن یہ معاشرہ ان کی کفالت کرنا نہیں جانتا۔ یہ بزدلی کی آخری حد ہے، بزدلی کی آخری حد۔ ایک اور چیز مشہور کی گئی کہ اگر آپ دوسری شادی کسی بیوہ سے کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، بیک وقت آپ کی نکاح میں 9 بیویاں رہی ہیں۔ یہ 9 بیویوں کی اجازت سب کو نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ 4 بیویوں تک کی اجازت ہے کسی کو بھی 4 شادیاں کرنے کی۔ آپ دیکھیں اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد جتنی بیویاں آپ کی ہیں سب مطلقہ ہیں یا تو بیوہ ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے۔ آپ سب، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ معاشرہ اس طریقے سے بننا چاہیے، اسلامی معاشرہ یہ ہے۔ ایک چیز ہمارے یہاں بڑی عجیب بیان کی جاتی ہے کہ یا اگر کسی کو دوسری شادی کرنی تو پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے، اگر وہ اجازت نہیں دے گی تو دوسری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے معاملہ بنا لیا، عجیب معاملہ ہے، نہ کہیں حدیث میں اس کا تذکرہ، نہ قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ، بلکہ مرد خود کفیل ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، 1 کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے۔ شریعت نے شرط یہ رکھی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے ان کے درمیان میں، یہ شرط ہے اسلام کی، باقی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بیواؤں کی کفالت کے نام پر چندے دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بیوائیں بیچاری، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اپنے ساس اور سسر اور اپنے دیور اور اسی طریقے سے اس کی بیوی یا اپنے سسرال والوں کی پوری خادمہ بن کر کے اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں۔ جاؤ دیکھو اسی معاشرے کے اندر کہ وہ گھنونا معاشرہ ہے، وہ سسرال والوں کو بھی تمیز نہیں کہ اس کا بھی کوئی حق ہے، وہ بھی نوکرانی کے طور پر کہ اگر نوکرانی رکھیں گے تو اس کو پگار دینا پڑے گا، یہ کھانے بھی پورے گھر کا کام کر رہی ہے۔ اور ایک بات اور کہوں، اس معاشرے میں عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن اگر کوئی ہے تو خود عورت ہے۔ وہ عورت جو کل بیوی بن کے آتی، بہو بن کے آتی کسی گھر کے اندر، جب وہ ساس بنتی ہے تو اس کے تیور چینج ہو جاتے ہیں۔ وہی عورت جب کوئی بیوہ کی ساس بن جائے تب تو غضب ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بیوی اگر وہ یہ سوچ لے کہ اگر آج میں اپنے میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، کسی کو سہارا دے رہا ہے، کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے،
کل ایسا نہ ہو کہ کل میرے اوپر بھی وہ معاملہ آ جائے، لیکن وہی عورت سب سے پہلے مخالفت میں کھڑی ہوتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں پنپ رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کی زندگی کو دیکھیے اور یتیموں کی آپ شاید اپنے آپ سے گھن کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہمارے معاشرے کی خصوصاً ہندوستان میں یہ حالات ہیں. اگر شوہر ذرا کمزور ہو تب تو بیوی گھر میں جی نہیں پاتی ہے، اور جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ کیسے سسرال میں جیتی ہوگی وہ تو وہی جانتی ہے. بہرحال یہ اسلام ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمیشہ اس بات پر مبارک. ایک بخاری کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح کے اندر حدیث نمبر 5353 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السائی علی الارملہ. ارملہ کہتے ہیں بیوہ کو. بیوہ جو عورت مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو عربی میں بیوہ کہتے ہیں، یا جس کا شوہر طلاق دے دے، یہ دونوں ارملہ میں آتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا السائی علی الارملہ، بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا. سائے تھا کہ میں نے کوشش کرنا، محنت کرنا، تگ و دو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں السائی علی الارملہ، بیوہ کے لیے یا مطلقہ کے لیے جس کا شوہر اس کو طلاق دے دی ہو، اس کے لیے محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا. والمسکین، اور مسکین کے لیے. یہ مسکین بھی بڑا عجیب لفظ ہے، کسی وقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حدیث، قرآن اور حدیث میں مسکین کا جو مطلب ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے. ہمارے معاشرے میں تو جو مانگنا شروع کر دے بھیا مجھے دے دو کچھ، بس اسی کے لیے ہماری جیب سے 10 روپے نکل جاتے ہیں. کبھی ہم نے مسکین کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے. عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس معاشرے کی جہالت یہ ہے کہ اللہ کی قسم مسکین کا مطلب ہی نہیں جانتا کہ مسکین کسے کہتے ہیں، مطلب ہی نہیں جانتا ہے. اسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیوہ کے لیے اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح. جیسے کوئی میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہو، ایسے جو انسان معاشرے کے اندر بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ انسان اس مجاہد کی طریقے سے. ہمارے یہاں بہت ساری تنظیمیں بنتی ہیں بیچاری، یتیموں کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے رمضان کے اندر فطرہ اکٹھا کر کے ان کو فطرانہ پہنچانا کہ بیوہ ہے نا، کرتے ہیں نا. اس کے بعد بڑے بڑے لمبے لمبے اشتہار، ہماری تنظیم سے 50 بیواؤں کو جو ہے راشن ہر مہینے دیا جاتا ہے. اللہ کی ممبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تنظیم بناتے، ان بیواؤں کی شادی کرواتے، ان کی کفالت کا انتظام کرتے، لیکن تم نے ان کے نام پر چندہ بٹورنا اکٹھا کر دیا. اور یہ سڑا ہوا سماج، اگر اعلان ہو جائے کہ فلاں تنظیم 100 لوگوں کو، 100 بیواؤں کو ہر مہینے گٹھری پہنچاتی ہے راشن کی، تو لے جیب سے چندہ اگلنا شروع. اس کو یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہم کو. یہ جو دے رہا ہوں یہ شریعت کیا اس کی اجازت دے رہی ہے؟ کچھ نہیں. بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے کرتے، کھڑے ہو گئے، اعلان ہو گیا، ہمارا سماج کود پڑا اس پہ. یہی چل رہا ہے ہمارے سماج کے اندر. کم سے کم سمجھو وہ وقت نہیں رہ گیا تمہارے سامنے کہ کوئی آئے گا تمہیں سمجھانے کے لیے. اگر نہیں سمجھو گے تمہارا مقدر مٹنا ہے. لکھ لو اس بات کو، زیادہ دن نہیں جاؤ گے. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اس کے دیر ہوتی ہے. مہلت دیتا ہے تم کو، تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے. مہلت ختم ہو چکی ہے. تمہارے اوپر ظالموں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے. تم نے طلاق کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا. اس کے بھی تم سے وہ حقوق اٹھا لیے گئے. تمہاری دوسری شادیوں کو تم نے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا، تمہارے وہ بھی حقوق سلب ہو رہے ہیں. مسجدوں کو غلط استعمال کرتے ہو، تمہاری یہ مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں. میں کسی وقت بتاؤں گا کہ تمہاری یہ مساجد غلط کیسے استعمال ہو رہی ہیں. سمجھو، اگر نہیں سمجھو گے اللہ کی قسم تمہاری شناخت پہنچا دی جائے گی. اور یہ کچھ اور نہیں ہے، تمہاری کرتوتوں کر دی جائے. اللہ نے تم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے. اللہ کا قرآن تم کو نہیں سدھار سکا، اللہ کی لاٹھی سدھارے گی. یہ حالات ہے تمہارے اوپر. سمجھو اس بات کو.
रवैये में, जज्बात में बह करके अपने फैसले के मत करो। अपनी दौलत को, अपनी कुव्वत को, अपनी सरवत को, अपने जलाल को और अपनी कुव्वत को ऐसे ही तबाह बर्बाद मत करो। अगर ऐसे ही तबाह बर्बाद करते रहोगे तो जिस तरीके से लूट रहे हो वो दिन दूर नहीं है कि तुम पूरी तरीके से लूट के खत्म हो जाओगे। समझो इस बातों को। तुम्हारे अल्लाह ने जो मुआशरा दिया था वो मुआशरा इस तरीके का नहीं है। अपने मुआशरे को सुधारो। अगर मुआशरे को सुधारना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद सुधरना होगा और उस मुआशरे की तालीमात हासिल करनी होगी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बना दे। अल्लाह आलमीन हमको तौफीक अता फरमा कि हम अपने मुआशरे से जो बुराइयां हैं उनको दूर कर सकें। अल्लाह आलमीन हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह आलमीन हमें जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह आलमीन जो हमें मकरूज है अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी की सूरत पैदा फरमा। अल्लाह आलमीन हमें जो मुसलमान कहीं सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से उन पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सबसे पहले इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और उनसे उन मजालिम को दूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।